آج ماہ رمضان کا پہلا عظیم الشان اتوار کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے جس کا ہمیں پورا سال انتظار رہتا ہے۔ لوگ پورا سال اس عمل کا شدت سے انتظار کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ عمل کرنے کے بعد پورا سال انہیں کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو شخص بھی عمل کرتا ہے پورا سال اس بندے کے گھر میں مال و دولت ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں میں آتا ہے، یہاں تک کہ اس کا گھر رزق اور دولت سے بھر جاتا ہے۔ دوسری برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان کے پورے مہینے کی برکتیں اس کے گھر میں داخل ہو جاتی۔ تیسرا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ماہ رمضان کے پہلے اتوار کے دن ایک بار اس عمل کو کرنے سے تمام چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس عمل سے اس بندے کو 7 بڑے فائدے ہوتے ہیں، جن میں سے 3 فائدے میں نے آپ کو بتا دیے، باقی آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے ہم اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اتوار کا دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسا برسوں بات ہوتا ہے کہ آج ماہ رمضان کی 4 تاریخ اور اتوار کا دن آ جائے اور آج کے دن میں یہ 3 اعمال پڑھ لیے جائیں۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جسے آج عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کی خوشیوں سے جولی بھرنا چاہتا ہے، تو آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق ہوئی ہے۔ آپ نے سستی نہیں کرنی، غفلت نہیں کرنی، چاہے سارے کام چھوڑ کر بھی عمل کرنا پڑے تو ہر حال میں اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ دیکھیں دوستو، یہ موقع قسمت والوں کو ملتا ہے، قسمت والوں کو اور مقدر والوں کو ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہی لوگ جو بڑی قسمت والے ہیں، بڑے مقدر والے ہیں، وہی اس عمل کو کر پائیں گے، ورنہ سارے لوگ اس عمل کو اگنور کر جائیں گے، کیونکہ شاید ابھی ان کی قسمت کا ستارہ نہیں چمکنے والا، ابھی ان کا مقدر نہیں سنورنے والا، اس لیے وہ اس عمل کو نہیں کر پاتے۔ اس لیے خدا را اس عمل کو ضائع نہ کیجیے گا، اس دن کو ضائع نہ کیجیے گا، ورنہ بڑی برکتوں سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ اتوار کا دن چھٹی کا دن سمجھ کر لاپرواہی کرنے والوں، یہ یاد رکھنا یہ ماہ رمضان کا پہلا اتوار ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو باوضو ہو کے کرنا ہے۔ اس عمل کو سارے دن میں 5 بجے کریں، 6 بجے کریں، 10 بجے کریں، 12 بجے کریں، عصر کے بعد کریں، عصر سے پہلے کریں، مغرب کے بعد کریں، مغرب سے پہلے کریں، سحری میں کریں، افطاری میں کریں، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پورا دن ہی برکت والا ہے۔ اب اس صبح کا سورج نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ زمین پر آ جاتے ہیں اور مانگنے والے کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کی نیت سے پڑھے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کی نیت سے پڑھے۔ آج اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کی نیت سے پڑھے۔ اللہ والو، جب اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر آ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے ورق ہوتے ہیں، وہ ان بندوں کے نام لکھنا شروع کرتے ہیں جو اس طرح اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب شام کو وہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب پوچھتا ہے، میرے فرشتوں، میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا بندے تیرا ذکر کر رہے ہیں، اس حال میں انہیں دیکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ میرے بندے کیا چاہتے تھے؟ پھر بندے جو کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں، میرے بندوں نے جو کچھ مانگا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا۔ دوستو، آج ماہ رمضان کی 4 تاریخ اور اتوار کا وہ خاص دن ہے جس کا انتظار صرف انسانوں کو نہیں بلکہ خود اللہ کے فرشتوں کو بھی ہوتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آج کا دن آپ کی زندگی کے سب سے بڑے دکھ کو سکھ میں بدل سکتا ہے؟ آج میں کوئی کتابی باتیں نہیں کرنے آیا، لیکن وہ حقیقت بتانے آیا ہوں جو آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ دیکھیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شاندار گھر ہو، ہر کوئی چاہتا ہے دروازے پر گاڑی ہو، جیب میں پیسہ ہو، گھر میں نوکر ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، گھر میں ایسی برکت ہو کہ بیماری اور لڑائی جھگڑے کا نام و نشان نہ رہے۔ لیکن ہم تھک جاتے ہیں محنت کر کے، پھر بھی حالات نہیں بدلتے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم وہ خاص دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے جو آج کے دن یعنی ماہ رمضان کے چوتھے روزے اور اتوار کے دن کھلتا ہے۔ آج کا یہ دن قسمت والوں کو ملا ہے۔ بہت سے لوگ غفلت میں سوئے رہیں گے، لیکن جن کی قسمت آج چمکنے والی ہے وہی آج اس ویڈیو پر رکیں گے۔ تو ابھی کومنٹ سیکشن میں نیت کریں کہ اے میرے مالک، مجھے ماہ رمضان کے پہلے اتوار میں یہ وظیفہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ نیت کرنے سے ہی اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے گا اور آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ میں آپ کو آج وہ 3 چھوٹے سے اعمال بتاؤں گا جو پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو اتنی طاقت عطا فرماتا ہے کہ آپ کے 7 نسلوں کی غریبی کو جڑ سے ختم کر سکتا ہے۔ اگر آج آپ نے یہ موقع گوا دیا تو شاید پورا سال پچھتانا پڑے۔ اس لیے سب کام چھوڑ کر بس چند منٹ کے لیے میری بات دل لگا کر سن لیں، کیونکہ آج آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے۔
انشاءاللہ وظیفہ بتانے سے پہلے دوستوں میں آپ سے ایک تلخ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے برابر والا بندہ جو شاید آپ سے کم محنت کرتا ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی اور اپنا گھر کیسے آ گیا، اور آپ دن رات ایک کرنے کے بعد بھی وہیں کے وہیں کیوں کھڑے ہیں؟ لوگ کہیں گے کہ یہ اس کی قسمت ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اس خاص وقت اور خاص عمل کا کرشمہ ہے جو اسے معلوم تھا، اور آپ کو نہیں۔ آج ماہ رمضان کی 4 تاریخ اتوار وہی خاص وقت ہے۔ میں ابھی آپ کو وہ پہلا عمل بتانے والا ہوں جو آپ کے گھر کی فضا کو بدل دے گا، لیکن یاد رہے اس وظیفے کے درمیان میں کیسی باریک غلطی چھپی ہے جو اگر آپ نے کر دی تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ غلطی کیا ہے وہ میں پہلے وظیفے کے فوراً بعد بتاؤں گا، اس لیے 1 سیکنڈ کے لیے بھی وظیفے کو سکپ مت کیجیے گا۔ وظائف کی طرف بڑھنے سے پہلے اب وہ گھڑی آ گئی ہے جس کا ہم سب کو انتظار تھا، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، ہم اکیلے تو روز دعا مانگتے ہیں، لیکن آج ہم اجتماعی دعا مانگیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اکیلی دعا اور اجتماعی دعا میں کیا فرق ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بہت سارے لوگ مل کر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کو ان میں سے کسی ایک ٹوٹی پھوٹی تڑپ بھی پسند آ جائے، کسی ایک کی آنکھ میں آنسو پسند آ جائے تو اللہ اس بندے کے صدقے باقی سب کی جولیاں بھر دیتا ہے۔ دوستو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک لائن میں سب کے پاس ٹکٹ نہ ہو، لیکن لائن کے پہلے بندے کے پاس VIP پاس ہو تو اس کے پیچھے والے سب اندر چلے جاتے ہیں۔ آج ماہ رمضان کی 4 تاریخ، یہ 4 کا عدد ویسے بڑا مبارک ہے۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اس وقت دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم سب مل کر آمین کہیں گے تو سوچیں عرش الہی پر کیسا شور مچے گا۔ آج کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا، آج سب کی تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اب سب کام چھوڑ کر اپنی آنکھیں بند کرے اور اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے رب کے سامنے رکھ کر ہاتھ پھیلا دے۔ اے اللہ، ہم سب کے پیارے اللہ، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، اے غیب کے خزانوں کے مالک، یا اللہ آج تیرے گناہگار بندے تیری زمین کے مختلف کونوں سے اس 4 رمضان کی مبارک گھڑی میں تیرے سامنے جولی پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ مولا ہم تھک گئے ہیں دنیا کے دکے کھا کھا کر۔ یا اللہ ہم میں سے کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کسی کے سر پر قرض کا اتنا بوجھ ہے کہ اسے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ میرے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہم سب کے قرضے اتار دے۔ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں صرف اپنا محتاج رکھنا۔ یا رب العالمین، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، جو کرائے کے مکان میں پریشان ہے، مولا انہیں اس رمضان کے صدقے اپنا شاندار گھر عطا فرما۔ یا اللہ جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کی دکانوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، غیب سے ایسے اسباب بنا کہ ان کے رزق کے چشمے جاری ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں اتنی دولت اور برکت دے کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ جو مائیں اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی ہیں، مولا ان کے آنسو پہنچ دے، ان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ جو نوجوان ڈگریاں ہاتھ میں لیے نوکری کے لیے بھٹک رہے ہیں، انہیں باعزت روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے، جنہیں ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، انہیں تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرما۔ میرے اللہ ہمیں وہ گاڑی، وہ بنگلہ، وہ عزت، وہ سکون دے دے جو ہم نے ہمیشہ خوابوں میں دیکھا ہے۔ یا اللہ آج کی یہ اجتماعی دعا رد نہ کرنا، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے۔ ہم سب آمین کہہ رہے ہیں۔ مولا ہم سے جس کی آمین تجھے سب سے زیادہ پیاری لگے، اس کے صدقے ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرما لے۔ آمین الہی آمین۔ دوستو مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقت آسمان سے رحمت کے فرشتے ہماری اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کے دل میں جو سکون محسوس ہو رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ آپ کی پکار سن لی گئی ہے۔ لیکن اب وہ وقت ہے جب ہم نے اس دعا کو حقیقت میں بدلنا ہے۔ وہ 3 طاقتور وظائف جو میں نے آپ کو شروع میں بتائے تھے، اب میں ان کا خفیہ طریقہ بتا رہا ہوں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ وظائف اس دعا کے لیے ایندھن کا کام کریں گے۔ اگر آپ نے یہ 3 کام اب کر لیے تو یقین مانے کہ آپ کی دعا اسی لمحے عرش الہی پر قبولیت کی مہر لگوا لے گی۔ کیا آپ تیار ہیں وہ پہلا سلطانی وظیفہ جاننے کے لیے جو آپ کے گھر میں دولت کی ایسی بارش کرے گا کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی؟ میرے بھائی اور میری بہنوں، اب ہم اس خاص ذکر کی طرف بڑھ رہے ہیں جو زمین سے لے کر آسمان تک کی تمام تنگیوں کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کو اپنی پوری کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوستو ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ ہمارا سارا دن اپنے رزق کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، لیکن ہم وہ بنیاد بھول جاتے ہیں کہ جس پر یہ پوری کائنات کھڑی ہے۔ آج 4 رمضان اور اتوار کے دن، یہ وہ مبارک دن ہے دوستو۔ آج جب آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مان رہی ہیں کہ آپ کا رب ہر کمی سے پاک ہے،
ہر عیب سے پاک ہے۔ جب آپ اسے پاک مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زبان سے پاک ہیں۔ جب آپ اسے پاک مان لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں برکت کا وہ نور بر دے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، جو کام مہینوں سے رکا ہوا تھا وہ خود بخود کیسے ہونے لگا۔ جو مجھے دین کی تحقیقات سے ملی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اسے سچے دل کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ایک خاص تعداد میں پڑھتے ہیں تو اس نام کی تاثیر و طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے یا سل جلالی والاکرام۔ یہ اللہ کا ایک ایسا جلالی اسم مبارک ہے جس پہ پڑھتے ہی اللہ کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے۔ یہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ اپنی رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہر وقت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ یہ عام انسانی آنکھ سے نظر تو نہیں آ رہی، لیکن جو روحانیت کی طاقت رکھتے ہیں، جو دل کو پاک رکھتے ہیں، زبان پر ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کی جولی کو رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام یعنی اللہ کا جلال ملتا ہے اللہ کے جلال سے۔ یا ذل جلالی یعنی اللہ کے جلال سے رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، نوکری مانگو گے نوکری ملے گی۔ دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، اللہ آپ کو غیب سے اور وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ والاکرام یعنی اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے جلال سے دنیا کی ہر شے مل جاتی ہے۔ پھر والاکرام یعنی اللہ کے کرم سے آپ کی نسلوں سے تنگ دستی کو ہٹا لیا جاتا ہے، محتاجی کو دور کر دیا جاتا ہے، بے روزگاری کو، بندشوں کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں یا سل جلالی والاکرام پڑھنے والے پر اللہ کا جلال اور کرم ہو جاتا ہے تو ہم دنیا کے تمام کام چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور ماہ رمضان کے پہلے اتوار یہ اسم مبارک پڑھ کر اللہ کے جلال اور اللہ کے کرم سے مالا مال ہو جائیں۔ یا ذل جلالی والاکرام یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے دعائیں دیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو پچھتاوا ہو کہ ہمیں پہلے یہ طاقتور اعمال کیوں نہیں بتائے گئے۔ آج 4 رمضان پورے دن میں آپ کو جب بھی وقت ملے وضو ہو تو بہتر ہے پورے یقین کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھتے وقت اپنی رفتار دھیمی رکھیں، ہر لفظ کو محسوس کریں۔ جب یہ تعداد مکمل ہو جائے تو اپنے ہاتھ پر دم کریں، اپنے پورے جسم پر پھیر لیں۔ یہ عمل آپ کے گرد ایک ایسی طاقت اور حفاظت کی دیوار بنے گا کہ کوئی پریشانی اللہ کے جلال سے آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ یعنی اللہ کا جلال آپ کے تمام مصائب کو، رکاوٹوں کو، بندشوں کو آپ کی طرف آنے سے پہلے اللہ کے کرم سے ختم فرمائے گا۔ اس عمل کے بے شمار خزانے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، صرف یقین کے ساتھ اس اسم مبارک کو بتائی کی تعداد میں پڑھیں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی سورت مبارکہ ہے۔ یہ سورت مبارکہ قسمت پر لگے تالوں کو کھولتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نے اللہ سے رزق مانگ لی یا دولت مانگ لی، اللہ کا جلال اور اللہ کا کرم پا لیا، لیکن اگر آپ کی قسمت پر تالے لگے ہوئے ہیں، اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں، اگر آپ کا دشمن آپ پر جادو جنات کا وار کرتا ہے، آپ ہر قدم پر ناکام ہو جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آپ نے اللہ کو اللہ کے اس قرآنی سورت مبارکہ سے پکارنا ہے۔ یہ وہ قرآنی سورت مبارکہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے مشکل وقت میں عطا فرمائی۔ یعنی جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت آ لوگ تانے کستے تھے، نعوذ باللہ آپ کو ابتر کہتے تھے، تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو اور کہہ دو کہ ہم تمہیں کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اور دیکھیں آج کون جانتا ہے حبیب کے دشمن کو، اور اللہ کے حبیب کی عظمت و شان آج تک ہر زبان پر جاری و ساری ہے۔ اگر آپ بھی محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ایک بار کمنٹ سیکشن میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی لکھیں۔ یقین جانیں یہ درود لکھنے سے پتہ نہیں کمنٹ میں کس ایک کا درود اللہ کو پسند آئے، اور کمنٹ میں جتنے بھی لوگ درود لکھیں گے سب کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس قرآنی سورت مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے بغیر آپ نے اس سورت مبارکہ کو نہیں پڑھنا۔ یقین جانیں یہ جو دوسرا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عرش الہی کے خزانوں میں خزانہ ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو تب پڑھا جاتا ہے جب انسان کے تمام راستے بند ہو جائیں، جب کوئی سہارا نظر نہ آئے، جب کسی بھی طرف سے کوئی جواب نہ آئے۔ آج ماہ رمضان کے چوتھے روزے، اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کی قسمت پر تالا لگا ہے،
کسی کو لگتا ہے کہ اس کے کاروبار پر کسی بھی طرح کی بری نظر ہے، کوئی بیماری سے تنگ آ چکا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پریشان ہیں، کسی کو کیا مسئلہ ہے، کسی کو کیا۔ تو یہ کامل وظیفہ ہے جس سے پڑھنے کے بعد اللہ ہر پریشانی کو، ہر تنگ دستی کو، ہر بیماری کو، ہر مایوسی کو، ہر ڈپریشن کو فوری طور پر اپنے خزانے غیب سے قدم فرما دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے پہلے اتوار آپ کے یہ مسائل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اس قرآن سورت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی مقرر کردہ تعداد ہے۔ یہ جو تعداد، جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں آپ نے کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ جب آپ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنے طریقے سے عمال پڑھتے ہیں، پھر وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے ماہ رمضان کے پہلے اتوار بسم اللہ کے ساتھ یہ قرآن سورت مبارکہ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف بتائی گئی تعداد میں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور قرآن سورت پڑھنی ہے جس سے ماہ رمضان میں نیکیوں کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں جہاں ایک نیکی پر 70 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں، آپ اور میں روزانہ ایک قرآن مجید مکمل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، گھر کا کمانا بھی ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہیں، اور بھی انسان کی بڑی مصروفیت ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، کیا میں آپ کو ایک ایسی قرآن سورت نہ بتاؤں جس سے ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، جس سے 2 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، جس سے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ تو نیکیوں کرنے کے دیوانے تھے، اللہ کو راضی کرنے کا شوق تھا۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے کہ وہ سورہ اخلاص ہے جس میں اللہ اپنی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، جس میں اللہ کی ذات فرماتی ہے اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان کے چوتھے روزے پہلے اتوار کے دن جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں سحری کے وقت یا افطاری سے پہلے، اللہ والوں نے اس کی ایک مقررہ وقت نماز عصر کی گھڑی مقرر کی ہے۔ اگر آپ نماز عصر کے بعد توجہ، دھیان، خلوص سے نیت کے ساتھ اس قرآن سورت مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو یقین جانیں اللہ کے فرشتے اللہ کے حضور آپ کے لیے گواہی پیش کرتے ہیں، گواہ بن جاتے ہیں کہ اے مالک، اس نے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے پیٹ سارا دن تجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، پھر سورہ اخلاص پڑھ کر تجھے راضی کرنے کی کوشش کی، یہ جو بھی مانگتا ہے اسے عطا فرما۔ یہی وجہ ہے پھر اللہ کے فرشتے، نوری ملائکہ یہ سورت مبارکہ پڑھنے والے پر عرش کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں، اور وہ بندہ جو کچھ مانگتا چلا جاتا ہے اللہ اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد کئی مہینے اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اس عمل کو صبح کرتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو پڑھتے ہیں، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اس قرآن سورت مبارکہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر اتنی بار ہی پڑھنا ہے جتنی بار آپ نے سورہ کوثر پڑھی۔ یہ دونوں صورتیں ایک تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کریم سے ہر مشکل پریشانی کا حل کروا لیا، اللہ سے خیر کثیر مانگ لی، اللہ سے اپنے دشمن کو اپنے قابو میں کروا لیا، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر کے اللہ کی نظر کرم کو پا لیا، اللہ کی بے نیازی کا ذکر کر کے اپنی نسلوں کے اللہ والے فرماتے ہیں یہ 3 اعمال پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد آخر میں آپ نے اللہ کا ایک صفاتی نام پڑھ کے یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ یہ نام اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ آج ہر گھر میں پیسے کی کمی ہے، ہر کوئی پیسہ چاہتا ہے، پیسے کے بغیر زندگی نہیں۔ یہ حقیقت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے ہر کوئی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، ہر کوئی اس کی بات مانتا ہے۔ تو جب پیسے کے بغیر زندگی ناممکن ہے تو پھر کیوں نہ ماہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد، نیک اعمال کرنے کے بعد، اللہ جب فرماتا ہے کہ میں روزے دار کی ہر دعا قبول فرماتا ہوں، روزے کی حالت میں مانگی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، تو پھر کیوں نہ اللہ الصمد پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروائی جائیں۔ اور اللہ الصمد اللہ کی بے نیازی ہے، وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اتوار کے دن یہ وظیفہ چھوڑنا ایسے ہے کہ آپ دولت کے سمندر کے پاس کھڑے ہیں اور آپ دروازہ نہ کھول سکے،
اور دولت کے سمندر کا دروازہ کھولنا ہے تو آج آخر میں اللہ الصمد کو پڑھیے گا۔ اللہ الصمد کو آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ ابھی کومنٹ سیکشن میں نیت کریں کہ انشاءاللہ میں ماہ رمضان کی 4 تاریخ یہ روزہ رکھوں گی یا رکھوں گا، اور یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھوں گا۔ اللہ نیت سے ہی آپ کی تقدیر کو بدل دے گا۔ نیت کرنے سے، ارادہ کرنے سے ہی اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا، آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔